ایک نواب صاحب تھے. یہاں مجمع میں اگر کوئی نواب صاحب ہوں تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات برسبیل تذکرہ ہم عرض کرتے ہیں. نواب صاحب نے اپنے ملاقاتی حال کے پیشانی پر ایک اعلان لکھوایا. نواب صاحب نے اعلان لکھوایا، ٹھہرو مت اندر آؤ. کیا مطلب؟ ڈائریکٹ کوئی نواب صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتا. نواب سے ملنے کے لیے نواب کی اجازت پہلے ضروری. یہ اعلان نواب صاحب نے لکھا کر لگا دیا، ٹھہرو مت اندر آؤ. اب پڑھے لکھے لوگ نواب صاحب سے ملنے آتے، یہ اعلان پڑھتے، اعلان کا مطلب سمجھ کر ٹھہر جاتے، اجازت ملتی تب نواب صاحب سے ملتے. بغیر پڑھا لکھا آدمی، جاہل ان پڑھ، گھٹنا مار، انگوٹھا ٹیک، اس کے لیے نواب صاحب نے الگ انتظام کیا. ایک دربان واسمین متعین کر دیا کہ اگر پڑھا لکھا آدمی نہ آئے تو تم آداب شاہی کو بتاؤ کہ پہلے نواب صاحب کی اجازت ملاقات سے پہلے ضروری. ان پڑھ لوگوں کے لیے نواب صاحب نے یہ انتظام کیا. اب پڑھے لکھے لوگ آتے، اعلان پڑھتے، اجازت ملتی تب جا کے نواب سے ملتے. ایک صاحب ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے آ گئے. یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے وہ جو لکھا ہے اس کو اس طرح نہیں پڑھ رہا ہے جس طرح پڑھا جا رہا ہے، اور اس کا وہ مطلب نہیں سمجھتا ہے جس کا آج تک وہ مطلب سمجھا جاتا رہا. اب یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے صاحب پہنچے، اعلان پڑھا، آگے بڑھے. دربان نے پیچھے سے گریبان پکڑ کر کھینچ کر کہا، آپ پڑھے لکھے ہو کر ایسی غلطی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، پڑھا اسی لیے آگے بڑھا، پڑھا اسی لیے آگے بڑھا. تو دربان نے کہا، کیا پڑھا؟ کہا، لکھا ہوا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ. اب تک کیا پڑھا جا رہا تھا؟ ٹھہرو مت اندر آؤ، یعنی اندر آنے کے لیے پہلے اجازت ضروری. عبارت وہی ہے، مگر لکھوانے والے کا مقصد یہ ہے ملاقات سے پہلے اجازت لو، بغیر اجازت کے نواب سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. تمام پڑھے لکھے لوگ اس عبارت کا آج تک یہی مطلب سمجھتے رہے، اور یہ ضرورت سے زیادہ پڑھا لکھا پہنچا اسی اعلان کو اپنے مقصد کے مطابق پڑھتا ہے، کہتا ہے صاف لکھا ہوا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ. اب تک کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ. اس نے اس کو کیسے پڑھا؟ ٹھہرو مت اندر آؤ. یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جب سماج میں ایسے لوگ رہیں گے تو وہ قرآنی آیت پر بھی ہاتھ صاف کریں گے. چنانچہ ایک صاحب تھے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے نماز پڑھتے تھے، اور پگڑی بہت بڑی باندھتے تھے. لوگ پگڑی دیکھ کر چکر میں آ جاتے. لوگوں نے کہا، اتنے بڑے حضرت صاحب ہو کر تم جماعت سے مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، اکیلے نماز کیوں پڑھتے؟ تو کہنے لگے، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نماز نہ پڑھو. اب گاؤں والے حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ، قرآن تو 1400 سال پہلے اترا ہے، 1400 سال سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر یہی سمجھ رہے ہیں کہ مسجدیں نماز کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، مسجدوں میں فرض نماز جماعت سے ادا کیا جاتا ہے، جماعت سے نماز کے لیے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، مگر یہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے جماعت سے نماز نہ پڑھو. آخر یہ آیت کہا؟ تو ان بڑی پگڑی والوں سے لوگوں نے پوچھا، قرآن میں کہاں لکھا؟ کہا صاف کلیئر لکھا. کہا پڑھیے. کہا پڑھتا ہوں.
ان الصلاۃ تنہا کا دیکھو صاحب لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا اکیلے، جماعت سے نماز نہیں۔ قرآن سے اس نے اپنا مطلب ثابت کیا، ان الصلاۃ تنہا کا مطلب بیان کرتا ہے اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نماز نہ پڑھو۔ وہ اپنے دعوے پر دلیل قرآن سے پیش کرتا۔ ایسے لوگ جب سماج میں رہیں گے تو قرآن پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، اعلان کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب ایک ہے لفظ تنہا اردو والا اور یہ ہے لفظ تنہا عربی والا۔ اردو میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو اس کے معنی اکیلا، اور لفظ تنہا اردو میں لکھا جاتا ہے قانون چھوٹی ہا الف، اس کے معنی اکیلا۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیں تو وہاں لفظ تنہا لکھا ہے، وہ اردو والے لفظ تنہا کی طرح نہیں لکھا۔ قرآن میں لفظ تنہا قانون چھوٹی ہا کے بعد چھوٹی یا، اور چھوٹی یا کے پیٹ میں کھڑا الف لگا ہوا، عربی میں لفظ تنہا کے معنی روک دینا، ٹوک دینا، منع کر دینا۔ اس نے لفظ عربی کا لیا، معنی اردو کا سپلائی کر دیا، لوگوں کو مسجد کی جماعت سے محروم کر دیا۔ یہ امت کے واسطے بہت بڑا فتنہ۔ اس فتنے سے بچنے کا سامان کیا؟ اس فتنے سے بچنے کا سامان کیا؟ میں نے اسی لیے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ اس فتنے سے بچنے کا سامان بتاتے ہیں، ایسے فتنوں سے کیسے بچا جائے، ہم کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی عبادت کیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اتباع فرما برداری کیا، کامیابی اس کے لیے۔